عمرہ کے سفر سے متعلق میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ پیسہ اہم نہیں، وقت اہم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور زندگی کے تمام معاملات میں ہمیں مذہب اسلام میں مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ اگر ہم اس زمین کے، اس جہان کے نظام پہ غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا اللہ جل جلالہ نے اس نظام کو ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ اور ایک منصوبہ بندی کے ساتھ اس کو پیدا فرمایا۔ چنانچہ سورۃ الملک کی آیت ہے، فرمایا کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ اے دیکھنے والے، تمہیں اس نظام میں، اس کائنات کے سسٹم میں کسی قسم کی کوئی بے ضابطگی یا جسے کہہ لیجیے کہ بغیر پلاننگ سے کیے ہوئے کام کے کوئی موجودگی نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ بات پڑھنے کو ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر کام پہلے سے پلانڈ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خصوصاً ہر اہم کام کی انجام دہی سے پہلے پلاننگ کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اس سے متعلق مشاورت کرتے تھے اور اس کام سے متعلق جتنے معاملات تھے ان کو پہلے سے زیر غور لایا جاتا۔ ان دو باتوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے یا یہ رہنمائی ہمیں ملتی ہے کہ ایک عام مسلمان کو بھی اپنی زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ کرنا ہو یا بڑے سے بڑا فیصلہ کرنا ہو، یا یوں کہہ لیجیے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا ہو یا بڑے سے بڑا کام کرنا ہو، اس کام کو کرنے سے پہلے اس کام سے متعلق پلاننگ کر لینا، منصوبہ بندی کر لینا اللہ جل جلالہ کی بھی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی یہ سنت ہے۔ اسی سے ہمیں پلاننگ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انسان کو زندگی میں عام طور پر ایک مرتبہ اور خوش نصیب افراد کو زندگی میں ایک سے زائد کئی مرتبہ اس بات کا موقع ملتا ہے، یہ اس بات کی توفیق ملتی ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کے گھر میں حاضر ہو سکے، حج ادا کر سکے یا عمرہ ادا کر سکے۔ حج اور عمرہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور عمرے کے فضائل بھی اسلام میں بہت زیادہ ہیں۔ یہ جتنا بڑا عمل ہے، اس کی پہلے سے پلاننگ کرنا، بر وقت اس کے بارے میں سوچنا، اپنے دوست احباب سے مشاورت کرنا، جتنا بڑا یہ عمل ہے اتنی ہی اس کی مشاورت اور پلاننگ لازم ہے۔ چنانچہ عمرہ کا سفر کرنے سے پہلے ہمیں کن باتوں کا دھیان دینا چاہیے، ہمیں کیسے اس کی پلاننگ کرنی چاہیے، میں آج کی ویڈیو میں ذرا اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ عمرہ پر کب جانا ہے یا عمرہ کے لیے سفر کب کرنا ہے، کتنے دنوں کے لیے سفر کرنا ہے اور گھر کے کتنے افراد نے سفر کرنا ہے۔ جب یہ تین باتیں طے ہو جائیں تو اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جن جن افراد نے سفر کرنا ہے کیا ان کے ٹریولنگ ڈاکومنٹس جیسے پاسپورٹ ہے وہ تیار ہے۔ تو اس دوسرے مرحلے میں ہمیں اپنے ٹریولنگ پاسپورٹ کو تیار کرنا ہوگا، ان کے بارے میں انفارمیشن لینی ہوگی۔ پاسپورٹ عام طور پر جو پاسپورٹ آفس سے تیار ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نارمل کیٹیگری اور ایک ہوتا ہے ارجنٹ کیٹیگری۔ نارمل کیٹیگری میں عام طور پہ 3 سے 4 ماہ لگ جاتے ہیں اور ارجنٹ کیٹیگری میں بھی آج کل کے دور میں، آج کل کے دنوں میں 1 سے 2 مہینے لگ جانا ایک معمول کی بات ہے۔ چنانچہ عمرے کی پلاننگ کرتے ہوئے اگر پاسپورٹ تیار نہیں ہے تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ کم از کم 1 سے 2 ماہ کے بعد میں سفر کر سکوں گا۔ اگر پاسپورٹ تیار ہیں، پہلے سے ریڈی ہیں، پھر آپ پلاننگ ٹائم چینج بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر پاسپورٹ تیار نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پلاننگ ٹائم پاسپورٹ کی تیاری کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔ جب آپ پاسپورٹ بنوانے کے لیے یا پاسپورٹ رجسٹر کروانے کے لیے پاسپورٹ آفس میں سبمٹ کروا دیتے ہیں اپلیکیشن، تو اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک پاسپورٹ تیار ہو کر کے آپ کو ملے، آپ اس دوران مارکیٹ کا وزٹ کریں۔ مارکیٹ میں مختلف حج اور عمرہ کے ٹور آپریٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، حج اور عمرہ کے کنسلٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے جا کر کے ٹور کے بارے میں، اس ٹرپ کے بارے میں، اس سفر کے بارے میں معلومات لیں، اس کی مشکلات ان سے معلوم کریں، اس کی آسانیاں ان سے معلوم کریں، اس کے اخراجات ان سے معلوم کریں، اس سفر سے متعلق معلومات حاصل کریں۔ اور اس دوران آپ یہ دیکھیں کہ کون سی کمپنی اچھی سروسز پرووائڈ کر رہی ہے، کون سے لوگ ہیں جو اپنے کلائنٹس کا، اپنے
معتمرین کا خاص خیال رکھتے ہیں، ان کو تلاش کریں، اور یہ تلاش مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ پھر جس کمپنی کے بارے میں آپ کو اعتماد ہو جائے، یقین ہو جائے کہ یہ کمپنی میرے سفر کے لیے موزوں ہے، تو اس کمپنی کے ساتھ اپنے سفر سے متعلق معاملات کو باقاعدہ طے کر لیں، اور ان سے ایک ایک چیز طے کر لیں کہ بھئی جانا کیسے ہوگا، کون سی ایئر لائن سے جانا ہوگا، اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو کون سی فلائٹ ہے، ان ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو راستے میں اسٹے کتنی دیر کا ہوگا، جدہ ایئرپورٹ پہ جب آپ لینڈ کریں گے تو آپ کو مکہ ہوٹل تک کیسے پہنچایا جائے گا، گاڑی کے آنے تک یا ٹرانسپورٹیشن کے لیے آپ کو کتنا انتظار کرنا پڑے گا، جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے تو آپ کا ہوٹل کون سا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ ان سے طے کر لیجئے۔ طے کرنے کے بعد جب آپ کا اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آئے گا، جب آپ کو پاسپورٹ مل جائے تو آپ ان کو پاسپورٹ سبمٹ کروائیں گے اپنے عمرہ کنسلٹنٹ کو، اور ان کو تاریخ دیں گے کہ اس تاریخ کو میں نے سفر کرنا ہے۔ یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات بتاتا چلوں، جب آپ عمرہ کنسلٹنٹ سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ مارکیٹ وزٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر آدمی کی اپنی ایک چوائس ہوتی ہے، ہر زائر کی اپنی ایک چوائس ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا بجٹ ہوتا ہے، تو وہ دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے عمرہ پیکیج کو ترتیب دیتا ہے۔ لیکن جو آسان چیز ہے، میں جس کو ریکمینڈ کروں گا اور جو دوستوں کو میں مشورہ دیا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ ڈائریکٹ فلائٹ کا انتخاب کریں۔ اس میں سہولت زیادہ ہوتی ہے، مشقت کم ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹ کا ٹکٹ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے، لیکن وہ مہنگائی اتنی نہیں ہوتی ہے، لیکن جو انسان کو سہولت حاصل ہو جاتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ عمرہ کنسلٹنٹ سے جب اپنا پیکیج طے کر رہے ہوں تو کوشش یہ کریں کہ جو آپ اکاموڈیشن لیں اس میں دو باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہوٹلز قریب ہونے چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہوٹل اچھے ہونے چاہیے، اچھے معیار کے ہونے چاہیے، اچھے سٹینڈرڈ کے ہونے چاہیے۔ قریب ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ قریب ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ وہاں جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس مقصد کی ادائیگی میں آپ کو سہولت ہوگی، آپ کا وقت بچے گا، آپ کو حرم آنے جانے میں آسانی ہوگی، بلکہ آپ کا زیادہ تر وقت حرم میں گزرے گا۔ آپ کو 5 وقت کی باجماعت نماز حرم کی نصیب ہوگی، آپ کو اعمال کی ادائیگی میں ایک سکون ملے گا، اور اچھے ہونے کا یا معیاری ہونے کا، سٹینڈرڈ وائز اس کے بہتر ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی عبادات سے فارغ ہو کر کے واپس ہوٹل میں آئیں گے تو آپ کو سکون ملے گا، آپ کو آرام کرنے میں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، جس سے آپ دوبارہ تازہ دم ہو کر کے دوبارہ آپ حرم عبادات کے لیے جائیں گے۔ لیکن عمرہ کے سفر کا جو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان وہاں جا کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مور دین 90% لوگ جو ہوتے ہیں ہمارے مشاہدے کے مطابق وہ زندگی میں ایک دفعہ ہی سفر کر پاتے ہیں۔ اس کے لیے وہ بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے، جد و جہد سے وہ پیسے جمع کرتے ہیں، اور پھر وہ اس سفر کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو جہاں وہ اتنی محنت کرتے ہیں تو ہم ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ تھوڑی سی کوشش کر کے، تھوڑی سی ہمت کر کے وہ قریب کے ہوٹل سے لے لیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کا وقت قیمتی ہے۔ عمرہ کے سفر سے متعلق میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ پیسہ اہم نہیں، وقت اہم ہے۔ اگر آپ پیسے بچا لیتے ہیں تو وہاں آپ کا وقت ضائع ہوگا، اور اگر آپ اس سفر میں تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے اچھا ہوٹل رینٹ آؤٹ کر لیتے ہیں تو آپ کا وقت قیمتی ہو جائے گا، آپ کی عبادات آسان ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ پلاننگ کر چکے ہیں، آپ کے پاسپورٹ تیار ہو چکے ہیں، آپ نے پیکیج پرچیز کر لیا ہے، اپنے عمرہ کنسلٹنٹ سے آپ نے مشاورت کر لی ہے، تو اب آپ کا اگلا کام یہ ہے عمرہ کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ عبادت کی عادت بنانا شروع کر دیں، اور عادت اپنے گھر سے بنے گی، وہاں پہنچنے کے بعد نہیں بنے گی۔ عبادت کے لیے ضروری ہے، عادت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کا اہتمام شروع کیجیے، اور فرض نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تدریجاً طویل دعاؤں کی عادت بنانا بھی شروع کیجیے۔ کیوں؟ وہاں پر آپ کا جو سب سے زیادہ وقت صرف ہوگا، جو سب سے زیادہ وقت لگے گا وہ تو دعاؤں میں۔ اگر دعاؤں کی عادت یہاں پر نہیں ہوگی تو وہاں بھی آپ دعا کرنے میں، طویل دعائیں مانگنے میں آپ اکتا جائیں گے۔ چنانچہ جو سب سے اہم کام ہے تمام امور طے کرنے کے بعد وہ ہے عبادت کی عادت بنانا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔